ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 42واں لیکچر ہے. میں حسب سابق آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دے دوں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لاسٹ لیکچر میں فارن ایکسچینج مارکیٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مختلف ممالک کی جو کرنسیز ہیں ان کے جو سکہ رائج الوقت ہے کس طرح سے اس کو ہم یونیورسلی کنورٹ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ڈالر جو ہے وہ پرویلنگ کرنسی ہے جس میں دنیا کا جو 80% والیوم ہے ٹریڈنگ ہے وہ اس میں ہوتا ہے. مارکیٹ کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ لنڈن جو ہے وہ وقت کے حساب سے یعنی یورپ، امریکہ اور ایشیا کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے ٹریڈنگ کے لیے سب سے بڑی جو ٹریڈنگ مارکیٹ ہے دنیا کی کرنسیز کے لحاظ سے وہ لنڈن ہے. بیکاز اس کی سوٹیبلٹی ریگارڈنگ دا ٹائم جو فیکٹر ہے وہ بڑی سوٹیبل ہے فار ریسٹ آف دا ورلڈ. اسی طرح ہم نے یہ سسٹم دیکھا جی کہ کیوں ایک چھوٹے ملک کی یا ایک ڈیولپنگ کنٹری کی جو کرنسی ہے یا ایک ان نون افریقن کنٹری کی جو کرنسی ہے جس کی میں بھی لوکل ویلیو بہت ہو، انٹرنیشنلی ہم اس کو کیوں یوز نہیں کر سکتے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از انٹرنیشنل مارکیٹنگ. اگر ہم آپ کو یاد ہو شروع میں جب ہم نے موڈز ڈسکس کیے تھے انٹرنیشنل بزنس کے کہ جی مختلف کیا وہ طریقے مروج ہیں جن کے ذریعے وی کین انٹر انٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ، تو 3 طریقے ہمیں سب سے زیادہ اس میں جو نظر آئے تھے. اس میں ایک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی، پھر ایکسپورٹ امپورٹ، اینڈ دین ایک مکس وینچر تھا جس میں لائسنسنگ، آپ کی فرنچائزنگ اور مختلف ایگریمنٹس جو تھے ریپرزنٹیشن کے وہ اس کے اندر تھے. لیکن سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا طریقہ اس میں مروج ہے، جو سب سے زیادہ عام فہم ہے اور جو سب سے زیادہ اس میں اس وقت قابل عمل ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے. مارکیٹ جو ہے اس لحاظ سے کہ جب آپ چاہے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ ایک ملٹی نیشنل کی بات کرتے ہیں، ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں رول آف ملٹی نیشنل انٹرپرائز بھی پڑھا. اگر اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمپنی کو جب ڈومیسٹک کمپنی میں کنورٹ کرتے ہیں یا ٹرانس انٹرنیشنل کو ہم ایک ٹرانس ڈومیسٹک کمپنی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوکل مارکیٹ کے اندر اس نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہے جیسے اگر ایک امریکن کمپنی اپنی ایک سبسڈری جو ہے جاپان میں کھولتی ہے تو اس کو اپنی اشیاء کو جاپان کی مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے مارکیٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. مور اور لیس ڈومیسٹک مارکیٹ کے جو رولز ہیں اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے رولز ہیں وہ تقریباً سملر ہیں، لیکن ظاہر ہے دیر از اے بگ کلچر ڈفرینس، دیر از اے بگ پولیٹیکل ڈفرینس، ڈیموگرافی کا ڈفرینس ہے، لینگویج کا ڈفرینس ہے. تو اس میں پھر کچھ تھوڑی سی ایکسیپشنز جو ہیں دے آر دیئر. بٹ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھیوریٹیکل اسٹرکچر تو اس میں تقریباً جو فیکٹرز ہیں مور اور لیس جو اس کے بیسک پلرز ہیں دے آر دا سیم. لیٹس ڈسکس اٹ اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے، کیا کیا اس کے مختلف جو ہیں ہورائزنز ہیں، کیا کیا اس میں اسٹریٹجیز انوالو ہوتی ہیں، اس کی پرائسنگ کا کیا فیکٹر ہے، کس طرح ہم اس کی پروموشن انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں، اور آیا کس طرح سے ہم اس کو مینجمنٹ کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں لوکل مارکیٹنگ کے ساتھ. لیٹ اسٹارٹ اٹ. اور اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جی مختلف چھوٹے موٹے جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی کہ کس طرح کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی مارکیٹ کو پروموٹ کرتی ہیں، یا جو کچھ ہم پروموشن کے اندر یا مختلف جو پرائسنگ اسٹریٹجیز ہیں ہم تھوڑا سا ان کو بھی ڈسکس کریں گے. مارکیٹنگ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹنگ پرنسپلز آر سملر. میں نے جیسے گزارش کی کہ اگر ہم بات کریں بیسک اصولوں کی بات کریں، پرنسپلز کی بات کریں، تو جس طرح آپ مارکیٹنگ میں لوکل مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک اسٹریٹجی چاہیے، ایک آپ کو پرائسنگ اسٹرکچر چاہیے، آپ کو ایک ڈیو ڈیلیجنس چاہیے، ایک آپ کو اسکریننگ چاہیے، آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کو واچ کرنا ہے، آپ نے پیکیجنگ کو واچ کرنا ہے، آپ نے سوئچنگ کاسٹ کو واچ کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے جی کہ کس طرح سے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو، اس کے لیے آپ کا میڈیا جو ہے وہ کون سا اچھا ہے، کس طرح سے کسٹمرز جو ہیں آپ ان کو سیگمنٹس میں کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے
آمدنی کے لحاظ سے، ان کی جینڈر کے لحاظ سے، ان کی جغرافیکل لوکیشنز کے لحاظ سے ہم کس طرح سے ان کو منقسم کر سکتے ہیں مختلف گروپس میں. بالکل اسی طرح سے انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں کچھ ہمیں بظاہر تو یہ اصول میں نے جیسے عرض کیا وہاں پہ بھی لاگو اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ کچھ ڈفرینسز ہیں کلچر کے، کچھ لاس کا فرق ہے، کچھ انوائرمنٹ کا فرق ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تھوڑے سے ہمیں چینج پیٹرن کے ساتھ پڑھنی پڑیں گی. So far as the environmental difference is concerned, environmental difference often cause managers to apply these principles differently abroad. Managers may interpret foreign information incorrectly. بالکل جو میں نے جیسے گزارش کیا کہ سم ٹائم ہوتا تو یہ ہے کہ آپ انہی اصولوں کو جو کہ آپ کے لوکل مارکیٹ کے جس میں بیسیکلی آپ کی پروموشن ہے یا آپ کی ڈسٹریبیوشن کے چینلز ہیں یا آپ کی پرائسنگ ہے یا اور مختلف جو فیکٹرز ہیں پرائس مکس کے، یہ ساری چیزیں آپ اسی طریقے سے جو ہے اپلائی کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن ود اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو. اس لیے کہ یہاں سے اگر ایک پاکستان میں فرض کیا آپ کسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور اسی آپ چیز کو مارکیٹ کرتے ہیں جا کے ناروے میں یا ڈینمارک میں یا سویڈن میں یا کسی اور ملک میں، تو وہاں کے لحاظ سے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن، وہاں کے لحاظ سے اس کی پروموشن اور وہاں کے لحاظ سے اس کی جو پیکنگ ہے یا وہاں کے لحاظ سے جو اس کی ایک خاص ایک کلچرل ویلیو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینشیٹ کر جاتی ہے. میں اس کی ایک بڑی آسان سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر ہم مین لینڈ چائنا یعنی جو اصل چائنا ہے وہاں پہ جا کے چائنیز کھانا کھائیں تو اٹس ٹوٹلی اے ڈفرینٹ فوڈ جو ہم پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں کھاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل فوڈ چینز جو ہیں وہ لوکل مارکیٹ میں آتی ہیں تو اپنے ٹیسٹ کو لوکل ٹچ دینے کے لیے، فیملیرٹی کریٹ کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا جو لوکل کلچر ہوتا ہے فوڈ کا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو میک اٹ مور فیملیئر ود دا کسٹمرس. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جو مین لینڈ چائنا کی ڈشز ہیں مینیو کے اندر جب وہ مارکیٹ ہوتی ہیں یا مختلف جو فاسٹ فوڈ ہے جب وہ مارکیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، جب ملٹی نیشنلز یہاں پہ ان کو یا فرنچائزنگ مختلف جو ہے وہ مارکیٹ کرتی ہیں تو اس میں ایک جو ٹنج ہے تھوڑی سی لوکل وہ ضرور اس میں شامل کی جاتی ہے تاکہ ان کو لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق اڈاپٹ کیا جائے. یہ ایک ایسی بڑی چھوٹی سی مثال ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. سم ٹائم managers they may face some failures in the international marketing اگر آپ پرسیو جو ہے انکریکٹلی کرتے ہیں اس انفارمیشن کو جو آپ کی کسی فورن مارکیٹ کے بارے میں آپ کو ملتی ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں گے بے شمار چیزیں جو ہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں یا مختلف اسپورٹس کی گڈس ہیں یا سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں یا کٹلری ہے یا سیڈلری ہے یا اس قسم کی فرنیچر ہے، لیدر گڈس ہیں. بٹ وین وی کمپیئر those designs or those things with our local things, I mean there's of course similarity but they are modified according to needs of the country. اور اسی سلسلے میں مختلف جو بائنگ ہاؤسز ہیں پاکستان میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ جو گیون سٹینڈرڈز ہیں کسی بھی ملک کے لیے جو گیون سٹینڈرڈز ہیں ہم ان اشیاء کو ان کے مطابق بنائیں اور پھر اس کو ماڈیفائی کریں. چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ مختلف فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ذہن نشین رکھنی پڑتی ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو انٹرنیشنل مارکیٹ اسیسمنٹ. کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہماری اشیاء کے لیے وائڈ یا جگہ موجود بھی ہے یا نہیں. کیا ہم جو چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور ملک کو کیا وہاں پہ اس چیز کے کنزیوم ہونے کی گنجائش ہے یا نہیں. وی آل نو دیٹ امیرکا ہیز ہائی لیبر ریٹ ٹیکسٹائلز کے لیے اور ان کے لیے جو ایک بڑا مشکل ہے کہ ایک شرٹ جو ہے اگر اس کو اسٹچ کرتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ان کمپیریزن ود چائنا اور ان کمپیریزن ود کنٹریز ود اکانومی آف اسکیل اور لو ویجز. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ٹیکسٹائل انڈیپینڈنس ہے اور ہمارے ہاں جو کرافٹ مین شپ ہے ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکسٹائل بہت ہے
تو ہم ایک لے مین بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اوکے امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائلز کی مارکیٹ موجود ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس کی تو دے آر آل ہینڈ میڈ, اور اس میں میکسیمم جو ہینڈ کرافٹ شپ ہے وہ انوالو ہوتی ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ادر کنٹریز ٹو ہیو سچ اسکلز جہاں پہ آپ ہینڈ کرافٹ مین کے ذریعے ان کو بناتے ہیں اور پالش کرتے ہیں, ان کے ایجز مختلف بناتے ہیں, اور اس دقیق قسم کے جو ڈیزائن ہیں ان کو آپ سرجیکل انسٹرومنٹس میں بناتے ہیں. سنس اٹس ٹوٹلی این گیم آف ایکسپرٹیز, آپ کو اس کے لیے جو ہے ایسے بندے درکار ہیں جو کہ ٹوٹلی ایک فن میں ماہر ہوں اور ایک اسکلڈ لیبر ہوں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس گنجائش موجود ہے بے شمار ممالک میں جہاں پہ ہم اپنی اشیاء کو متعارف کرا سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ادر تھنگس؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کے اندر ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باہر وائڈز ہیں. ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف ٹریڈ فیئرز میں جا کے چیمبر آف کامرس کے ذریعے مختلف وزٹس کے ذریعے ہم نے ان کو اسیس کیا. بٹ واٹ اباؤٹ ملٹی نیشنلز؟ وہ ملٹی نیشنلز جو مختلف ممالک میں اپنی اشیاء کو بیچ رہی ہیں, ان کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا سامنا ہے. فرض کیا پاکستان میں ڈرنکس کے اندر, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کے اندر, مختلف جو فوڈ چینز ہیں ان کے اندر, مختلف جو کار ہیں وہیکلس ان کے اندر, مختلف موٹر سائیکلس کے اندر, مختلف اور جو چیزیں ہیں ان کے اندر جب ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ ڈومیسٹک کمپنی کی شکل میں یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ اپنی اشیاء کو متعارف کراتی ہے, چاہے وہ الیکٹرانکس ہوں یا ڈومیسٹک الیکٹرانکس گڈس ہوں, تو they have to face certain problem, they have to have certain idea about the market کہ یہ چیز یہاں پہ کامیاب ہوگی بھی یا نہیں. اس اسیسمنٹ کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, لوکل لاز ہیں, آپ کے انٹرنیشنل لاز ہیں, آپ کے اسٹینڈرڈائزیشن ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے, پرچیزنگ پاور ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے جو کہ صحت کے لحاظ سے بڑی ضروری ہے. لیٹس سی کہ جی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ایک اسیسمنٹ کے لیے مد نظر رکھنی ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو انیشیل اسکریننگ ان دا مارکیٹنگ. انیشیل اسکریننگ کیا ہے جی؟ لائک امپورٹ پالیسیز, ہو از دا بائر, ڈیموگرافک چینجز ایکسیٹرا. سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیج اسکریننگ ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کسی ملک کی اوور آل میکرو لیول کے اوپر پالیسیز جو ہیں وہ کیا ہے. کیا ہم الاؤ ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم ایکسپورٹ کر سکیں, یا پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی اس قسم کی امبارگو یا کوئی اس قسم کا ریسٹرکشن نہیں ہے, آفیشیل ٹیرف بیسڈ یا نان ٹیرف بیسڈ ریسٹرکشن نہیں ہے جس کے ذریعے ہم وہاں پہ یہ ایکسپورٹ کر سکیں. پھر اس ملک کی اپنی ایک کیٹیگرائزیشن ہے ریگارڈنگ امپورٹ گڈس کہ جی کن کن اشیاء کو انہوں نے الاؤ کیا ہے. پھر ان کے سرٹن لاز ہیں کہ جی فلاں چیز الاؤ ہے, فلاں چیز نہیں الاؤ, یا کتنی کوانٹٹی میں الاؤ ہے, یا پھر اس کے علاوہ سرٹن تھنگس جیسے ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں کچھ چیزوں کی تو ٹوٹلی ان کی ممانعت ہے جو ہمارے مذہبی لحاظ سے یا ہمارے قانونی لحاظ سے ہمیں سوٹ نہیں کرتی. اسی طرح ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہے, ہر ملک کا ایک اپنا جو ہے یوزنگ کا ایک آسپیکٹ ہے, چیزوں کو یوز کرنے کا ایک ٹپیکل طریقہ ہے. بالکل ایسے جیسے کہ اگر ہم دبئی میں, ابو ظہبی میں یا عربین کنٹریز میں گوشت کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وی نو کہ حلال فوڈ وہاں پہ چل جاتا ہے. لیکن ان ممالک میں جہاں سے ہمیں سستا گوشت اویلیبل ہے لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی امپورٹ نہیں کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو سب سے پہلے آپ انیشیل اسکریننگ میں یو گو فار دی میکرو لیول تھنگس, موٹی موٹی جو چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس چیز کی واقعی اس ملک میں ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف آپ کے پاس ٹولز ہیں, مختلف آپ کے پاس انفارمیشن ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو اس کو ملتی ہے وہ آپ کو مختلف جو ٹریڈ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں ان سے جو بائلیٹرل وہاں پہ اگریمنٹ ہوتے ہیں, مختلف جو آرگنائزیشن ٹریڈ ایک دوسرے سے ملتی ہیں. فرض کیا پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہے, زمبابوے میں گیا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے لوکل بزنس مینوں سے بات کی ہے اینڈ دے آر ویری انٹرسٹیڈ ان پاکستانی
cotton, they are very interested in Pakistani handicrafts, they are very interested in Pakistani surgical instruments, یا they are very interested in Pakistani sports goods. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جی کہ they have hunger for or appetite for some goods from Pakistan. اسی طرح سے اگر ہم خود مختلف دنیا میں اگر آپ چیمبر آف کامرس یا ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسی لسٹیں ملتی ہیں جہاں پہ مختلف جو ممالک کے اندر ہونے والے ٹریڈ فیئرس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیکسٹائل کا ٹریڈ فیئر ہے, یہ پیکجنگ کا ٹریڈ فیئر ہے, یہ فوڈ آئٹم کا ٹریڈ فیئر ہے, یہ جیولری کا ٹریڈ فیئر ہے, یہ سیمی اور پریشیس اسٹون کا ٹریڈ فیئر ہے, یہاں پہ فرنیشنگ یا ہاؤس ہولڈ کی جو ایگزیبیشن ہے وہ جاری ہے. یو آر انوائٹیڈ ٹو ہیو یور اسٹال اور یور ڈسپلے دیئر. When you are there, you are having a lot of people coming from the neighbor countries and the domestic level پہ جو امپورٹر ہے وہاں کے یا بائر ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں, and they show you interest, آپ کو مختلف ڈیزائن دیتے ہیں مختلف. ہمارا اگر آپ انیشل بیس دیکھیں ایکسپورٹ کا جس میں ٹاول ہیں یا ٹیکسٹائل ہے یا اس میں ٹیکسٹائل کی مختلف قسمیں ہیں یا اسپورٹس گڈز ہیں, تو یہ بالکل اسی طرح ہوا کہ ہمارے بزنس مینوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے مختلف ممالک میں اپنی ایگزیبیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی, مختلف ٹریڈ شوز میں اپنی پریزنس کو سرٹن بنایا اور وہاں پہ پھر لوگوں نے آ کے اپنی انٹرسٹ جو ہے وہ شو کیا, پاکستانی مصنوعات کو دیکھا. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی in your chamber of commerce, in your export promotion bureau offices, you do have your display centers, جہاں پاکستانی ایمبیسی کے اندر آپ کو مختلف ایسی انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے. مختلف لوگ جب وزٹ کرتے ہیں آپ کی کنٹری کو, they look at your things and they say okay we are in need of that. پھر مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کارسپونڈنس کرتی رہتی ہیں. پھر اس طرح انڈیویجول لیول پہ مین ٹو مین یا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن مارکیٹنگ جو ہے یہ بھی بہت ہے کہ آپ کو کسی کمپنی سے کوئری آئی ہے کہ جی اوکے وی آر نیڈ آف بلینکٹس اور وی آر نیڈ آف سم وولن پروڈکٹس یا ہم ہینڈ ناٹڈ کارپیٹس کی ہمیں ضرورت ہے, یا کوئی اس طرح سے آپ کو انٹرنیشنل چین جو ہے اس نے اپنی ضروریات بتائی ہیں. اٹ کوڈ بی تھرو ای کامرس, اٹ کوڈ بی تھرو ویب سائٹ, جیسے میں نے گزارش کی ایگزیبیشنز ہیں. پھر آپ کے پرسنل سم ٹائم پیپل دے آر ویری اگریسو ان مارکیٹنگ, اپنے سیمپلز لیتے ہیں اور مختلف ممالک کے ٹورس کے اوپر چلے جاتے ہیں. And then they calculate price for them, they calculate the different freights for them, کرایہ کتنا لگے گا, ظاہر ہے ٹیکسز کتنے ہیں. تو یہ ایک جو فرسٹ انیشل اسکریننگ ہے, یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مارکیٹ انٹر ہونے کے قابل ہے یا نہیں. اف اٹ از یس تو پھر ہم سیکنڈ اسکریننگ کی طرف جو جاتے ہیں. واٹ از دا سیکنڈری اسکریننگ از انٹرسٹ ریٹس, ROI, that's the return on investment, then inflation rates, etc. یہ سیکنڈ ڈگری کی یا سیکنڈ سٹیج کی یہ سیکنڈری اسکریننگ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی اوکے فرسٹ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ there is a void, اس ملک میں ہماری اشیاء کے لیے ایک جگہ موجود ہے اور ہم یہاں پہ اپنی اشیاء کو بیچ سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملک ہماری اشیاء کو بیچنے کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں, کیا اس کی کرنسی جو ہے اس میں اتنی جان ہے کہ ریپیٹریشن ہو سکے. بالکل اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں کسی زمانے میں اٹالین لیرا کی یا میکسیکن پیسو کی, تو اگر $1 کے اگینسٹ اس کی ویلیو جو ہے وہ اتنا ڈیویلویٹ ہو چکا تھا کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں رہا تھا وہاں پہ ٹریڈ کرنا. کچھ ممالک میں انٹرسٹ ریٹس بڑے ہائر ہوتے ہیں, جہاں پہ انٹرسٹ ریٹس ہائر ہوتے ہیں وہاں پہ نارملی ایکسپورٹ فائنینسنگ یا جو ریفائنینسنگ ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. کچھ ممالک میں جو پورٹس ہیں ان میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ ڈسچارجنگ ریٹس جو پورٹ کا ہے, یعنی جب آپ نے ایک شپ بھیجا اور آپ کی اشیاء نے وہاں پہ ان لوڈ ہونا ہے تو یہ ڈونٹ ہیو دی ماڈرن فیسلٹیز اور اس کی وجہ سے آپ کو خاصا مہنگا پڑتا ہے. کچھ ممالک جو ہیں وہاں پہ ڈائریکٹ شپ نہیں جاتے بیکاز ports they are not that facilitated to cater for high جو زیادہ ویٹ والے جہاز ہوتے ہیں ان کو کیٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جن میں آپ کنٹینرائز گڈز بھیجتے ہیں. تو پھر اس صورت میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو فریٹ فیکٹر ہے اس کا کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ عرض کر دوں میں کہ دنیا میں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس جو ہے اور انڈسٹری جن کا ہیڈ آفس لنڈن میں ہے, انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ واضح کیا ہے پوری دنیا کے لیے
کہ آپ نے جو ایک دوسرے کو مارکیٹنگ کے لیے پرائسز جو ہیں وہ کوٹ کر رہی ہیں اس کے سرٹن بیسز ہیں. چاہے آپ افریقہ میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں, چاہے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوں, جب آپ کہتے ہیں CIF, اس کا مطلب ہے کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ, کہ آپ کی جو پرائس مارکیٹنگ کی آپ نے کوٹ کی ہے اس میں اس کی کاسٹ, اس کا انشورنس اور اس کا فریٹ شامل ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ فرض کیا آپ نے یہاں سے چیز امریکہ بھیجنی ہے, اس کا ایک لاہور سے کراچی تک کرایہ ہے, کراچی سے پھر جہاز کا کرایہ امریکہ تک ہے, امریکہ سے پھر اس نے ان لوڈ ہونا ہے اور ان لوڈ ہو کے ڈومیسٹک جس شہر میں جانا ہے, فرض کی اس نے نیو یارک جانا ہے اور پورٹ آپ کی جو ہے نیو یارک نہیں ہے جہاں پہ آپ کا جہاز ہے, کوئی اور پورٹ ہے, تو وہاں پہ جو ڈومیسٹک ہے وہ سارا خرچ آپ کو اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں, ٹیرفس جو ہیں, آل دو WTO کی اپلیکیشن کے بعد ہمارا ٹیرف کا جو کانسیپٹس ہے وہ خاصا جو ہے ابھی ڈیمینش ہو گیا ہے, لیکن سم ٹائم نان ٹیرف بیریئرز یا کچھ سرچارج, کوئی انکم ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکسز, یہ چیزیں ابھی تک موجود ہیں. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سروے ایسے انڈیکیٹرز کا جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہے ہمیں ضرور کر لینا چاہیے, تو دیر از اے بگ جسٹیفیکیشن فار دیٹ, بیکاز سم ٹائم بینکنگ سسٹم کو یہ ساری چیزیں, انٹرسٹ ریٹس کو, کرنسی کی اسٹرینتھ کو, ریپیٹریشن پالیسیز کو, LC نیگوسیشنز کو, لیٹر آف کریڈٹ نیگوسیشنز کو, یہ سارے انسٹرومنٹس جو ہیں انٹرنیشنل اشیاء بیچنے کے لیے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ آپ شاید اس کو پیورلی کنفائنڈ سمجھ رہے ہوں ایکسپورٹ کے ساتھ, نہیں, یہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سے آپ نے وہاں پہ اگر اپنی پروڈکٹس کو خود سیل کرنا ہے ایز اے کمپنی, کہ آپ یہاں سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فرض کیا موریشیس میں, اور وہاں پہ ایک شو فیکٹری لگا کے اپنی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ہیو لک ایٹ دی موریشیس کے جو لوگ ہیں وہاں کی پرچیزنگ پار کیا ہے, ان کے وہاں پہ اگر آپ نے ورکنگ کیپٹل لینا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, وہاں پہ نارملی لوگوں کی جو بائنگ ہیبٹس ہیں وہ کس طرح سے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سیکنڈری جو اسکریننگ ہے آپ کی اس کے اندر آ جائیں گی. ہم یہاں پہ یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ جو سیکنڈری ہماری اسکریننگ ہے وہاں پہ بھی ہم نے ایک کامیابی حاصل کر لی کہ جی اوکے دس مارکیٹ از گڈ فار اس. یہاں پہ میں پھر گزارش کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ when we are talking about the marketing, it does mean that you are having export, import, you are having multinationals, your presence there, or you are having franchising, licensing and other arrangements there. تو یہ ساری جو ٹوٹلی اس کے اوپر ہم اس کو پوری کوریج دے رہے ہیں, ہر ایک چیز کو جو اس کے اندر شامل ہے موڈز آف انٹرنیشنل بزنس کے اندر. تیسری پھر جو ہمارے پاس آ جاتا ہے that we have to use again in the process of screening, use of market indicators. مارکیٹ سائز کیا ہے, مارکیٹ انٹینسٹی کیا ہے, اور مارکیٹ گروتھ کیا ہے. مارکیٹ سائز اٹ ڈز میٹر اے لاٹ. آپ ایک ملک میں اپنی چیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ایک ملک میں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ کی وہاں پہ کنزمپشن ہی نہیں ہے اشیاء کی, وہ مارکیٹ آپ کے لیے بہت تھوڑی ہے, تو آپ کیا کریں گے. بالکل اسی طرح اگر ہم یہ سوچتے ہیں جی اوکے ہم سیالکوٹ سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ملاوی کے اندر جو ہے ایک بڑا فٹ بالز کا جو ہے وہ کارخانہ لگا لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنی اشیاء کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو سیل آر تھنگس ان ملاوی. ریزن بینگ, ایک تو فٹ بال ایسی کموڈٹی ہے جو بہت فریکوینٹلی نہیں بکتی. مثلا اگر کسی نے ایک فٹ بال لینا ہے تو مے بی فار سیکنڈ ون ہی ہیز ٹو ویٹ فار سم ٹائم. سیکنڈلی اتنی چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر اس قسم کی چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. ہاں, اگر آپ کسی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ کی بات کرتے ہیں یا کسی اور ادویات کی بات کرتے ہیں تو ایک علیحدہ سی بات ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو لک ایز ایکسپورٹر, ایز فارن ڈائریکٹ انویسٹر, یا اگر آپ کوئی لائسنسنگ لے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا مارکیٹ. فرسٹ کیا آپ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستانی کارپیٹ کا ایک شو روم جو ہے وہ یورپ میں بناتا ہوں. یس آف کورس it is a market where you can have lot of countries around. I mean, آپ یورپین یونین کے سارے ممالک کو دیکھیں تو ان کا بہت تھوڑا آپس میں جو ہے فرق ہے, اور وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مختلف ممالک سے کسٹمر مل جائے گا. یعنی if you are sitting in England تو آپ کو اسپین سے, آپ کو ہالینڈ سے, آپ کو جرمنی سے, آپ کو سوئٹزرلینڈ سے اور فرانس سے, آپ کو ارد گرد کی ساری مارکیٹ جو ہے اس کا سائز آپ کے پاس آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں
تو امریکہ میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اٹ سیلف امریکہ از اے بگ کنٹری. یا اگر امریکنز نے اپنی کچھ انڈسٹریز کو چائنا میں کنورٹ کیا تو اس میں شفٹ کیا، اس کی ایک میجر ریزن یہ تھی کہ چائنا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اتنی آبادی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ سائز آف مارکیٹ کتنا ہیوج ہوگا، یا فار دیٹ پر پاکستان ہے، انڈیا ہے، جو آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک ہیں، تو وہاں پہ آ کے جب کوئی ملک آتا ہے تو ان کو یہ ضرور خیال ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ہماری جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ جتنی آپ کی لوگوں کی دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پاپولیشن اینڈ پاپولیشن کے اندر آپ کی پرچیزنگ پاور. When you are coming to the luxurious items, maybe you have to be very specific about upper segment. آپ کہتے ہیں جی کہ ایک لگزوریس کار ہے، اس کی مارکیٹ کتنی ہے، تو آف کورس اس کی مارکیٹ شاید پاکستان میں اتنی نہ ہو جتنی ابو دھابی یا سعودی عربیہ میں ہوگی، بیکاز دیٹ از ڈیزائن فار اے پرٹیکولر سیگمنٹ. ایک بڑے جو لگزوریس کار ہے، بڑی کار ہے، وہ ایک خاص امیر طبقے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی دوا کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ادویات کی بات کرتے ہیں، یا ہم کسی جو ہے ہائی ٹیک چیز کی بات کرتے ہیں جو نارمل روٹین میں ٹیلی ویژن ہے یا اپلائنسز کی بات کرتے ہیں، تو ایسے ممالک جہاں ڈومیسٹیکیشن جو اشیاء ہے یا ڈومیسٹیکیٹڈ اپلائنسز ہیں، وہ ہمیشہ لوور مڈل کلاس زیادہ خریدتی ہے. اور یہاں پہ ہم سیگمنٹ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور مارکیٹ کے سائز کو اسیس کر لیتے ہیں. اس کے لیے مختلف آپ کے پاس پرائمری اور سیکنڈری سورسز ہیں انفارمیشن کے، اینڈ یو کین ویری ایزیلی آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ مارکیٹ کا سائز کتنا بڑا ہے اور مجھے اس میں سے کتنا شیئر جو ہے چاہیے اپنی اشیاء کو کنزیوم کرنے کے لیے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ مارکیٹ انٹینسٹی ہے، یعنی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کتنی ہے. دیکھیں مختلف ممالک میں پر کیپیٹا انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور. کچھ پرچیزنگ ہیبٹس بھی ہوتی ہیں پرچیزنگ پاور کے ساتھ ساتھ. مثلا اگر ہم دیکھیں تو ان ممالک میں جہاں پہ پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ پرچیزنگ ہیبٹس لوگوں کی جو ہیں وہ زیادہ دے آر مور ٹورڈس دی فریکوینسی آف بائنگ مور تھنگس. مثلا اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک گھڑی خریدنی ہے تو میں بھی ہم 5 سال یا 6 سال یا 10 سال میں ایک گھڑی خریدیں، بیکاز وی تھنک اٹس اے لگژری آئٹم، وائی شوڈ وی اسپینڈ مور منی آن اٹ. لیکن اگر ہم سعودی عربیہ میں دیکھیں یا ہم اگر کویت میں دیکھیں یا قطر میں دیکھیں تو پیپل کیپ آن بائنگ واچز آن ایز اے فیشن ود say most of the time with every year or many times a year maybe. تو ہر ایک جگہ پہ مختلف سیگمنٹس ہیں. ہمارے ہاں جو زیادہ بکنے والی اشیاء ہے جو مختلف کمپنیز یہاں پہ آئیں گی they will concentrate more on our segments which are more needy. جیسے ہمارے ہاں اینٹی اینگزائٹک ڈرگز ہیں، اینٹی السریٹیو ڈرگز ہیں، بچوں کی مختلف ادویات ہیں، یا ہمارے ہاں بکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہمارے ہاں مختلف چونکہ تعلیمی استعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، آئی ٹی کی جو ہے بہت گنجائش ہے مختلف اشیاء کو بیچنے کی. ہمارے ہاں بہت گنجائش ہے ایسی اشیاء کی جو ہمارے سوشل سٹرکچر کے اندر فٹ ان ہوتی ہیں، سستی اشیاء صرف، یا ایسی اشیاء جو ڈومیسٹیکیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ مطلب کچن ویئر ہے یا مختلف ریفریجریٹر ہیں، لو انرجی ایئر کنڈیشنرز ہیں، اس قسم کی. اسی طرح امریکہ کی بالکل اور ضروریات ہیں، ہائی ٹیک اشیاء، مور لگزوریس آئٹمس، مور ایڈونچرس آئٹم، مور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکسٹائلز، ان کی اپنی ضروریات ہیں. عربین کنٹریز کی ٹوٹلی اور ضروریات ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جی کہ ہر ملک کے پر کیپیٹا انکم کے لحاظ سے، ان لوگوں کی آمدنی کے لحاظ سے ان کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر آپ آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ ہائی پرچیزنگ پاور ہے اور جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اگر آپ رائس ایکسپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یو ول ٹرائی ٹو ہیو دا بیسٹ کائنڈ آف رائس دیئر ود ویری ڈیلیکیٹ پیکنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف، بیکاز یو نو دیٹ پیپل دے وڈ لائک ٹو بائی دی موسٹ ڈیلیکیٹ تھنگ دیئر. وہاں پہ آپ سستی چیز نہیں بھیجیں گے. اسی طرح ٹیکسٹائل میں آپ سب سے جو اچھی ٹیکسٹائل کی آئٹم ہے یا سب سے جو کاسٹلی آئٹم ہے جو کہ نارملی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائیلی پرائسڈ ہے، اس کو آپ کوشش کریں گے کہ وہ مارکیٹ کا حصہ جو ہے وہ آپ انکیش کرانے کی کوشش کریں. تو اسیسمنٹ آف مارکیٹ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے انٹرنیشنل لیول پہ. وہ لوکل مارکیٹ سے تھوڑی سی اس لیے
ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ لوکل آپ کے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں، لوکل آپ کے جو ڈیموگرافکس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن بڑی کلیئر ہوتی ہے، وہاں پہ آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے. فارن مارکیٹ کے اندر آپ کو کافی چیزوں کا اندازہ لگانا پڑتا ہے، آپ کے پاس اعداد و شمار تو ضرور ہوتے ہیں بٹ ناٹ ود دیٹ سرٹینٹی جتنے آپ کے اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے ہوتے ہیں. تیسری جو اس میں ہے جی دس مارکیٹ گروتھ، کسی جگہ پہ گروتھ سائز کیا ہے، مثلا وہاں پہ لوگوں کی جو گروتھ ہے، کنزیومر کی گروتھ وہ کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ یورپ میں بہت بڑی گروتھ ہے اسپورٹس گڈس کی، بیکاز پیپل آر مور کانشیس اباؤٹ دی ہیلتھ. ساکر، فٹ بال، کرکٹ، مختلف اس طرح کی جو گیمز ہیں، ونٹر گیمز ہیں. پاکستان میں وی ہیو کوائٹ گڈ گروتھ ریٹ فار such things which are related to the child morality، جیسے ORS ہیں، مختلف ویکسینیشنز ہیں، مختلف سوشل سیکٹر میں اور استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. یا ہمارے ہاں بہت زیادہ گروتھ ریٹ ہے ان اشیاء کا جو نارمل کنزیومر گڈز ہیں، ان کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے کیونکہ ہماری آبادی کی شرح جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہے، تو کنزیومر گڈز جو ہیں ان پہ ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس طرح انڈیا کے اندر جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں ان کا گروتھ ریٹ بڑا ہائی ہے. چائنا کے اندر آپ کی جو آئی ٹی ہے اس کا گروتھ ریٹ بہت ہائر ہے. مختلف ممالک میں جو گروتھ ریٹ ہے ان کے لیے سرٹن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آپ جب فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی بات کرتے ہیں تو مے بی ایٹ سم پلیس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی گروتھ ان پاپولیشن، گروتھ ان پیپل ہو آر ہیونگ اسپیشلی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ جن اشیاء کو خریدتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پرچیزنگ پاور ہے ڈومیسٹک اشیاء کی وہ زیادہ ہوتی ہے، بیکاز دے آر مور اورینٹیڈ ٹورڈس دی ڈومیسٹیکیٹڈ تھنگس. اسی طرح جب آپ مختلف سیگمنٹس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی لگژری آئٹمز ہیں یا اسپورٹس گڈس ہیں یا اور چیزیں ہیں یا ایسی جو امیج آئٹمز ہیں لائک واچز یا سوٹنگز ہیں، جیسے کپڑے ہیں، اپارل، یہ ساری انڈسٹری جو ہے ان کا گروتھ ریٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں پہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور دن بدن بڑھ رہی ہے، جہاں پہ جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، یا جہاں پہ لوگ جو ہیں دے آر مور کانشیس اباؤٹ دیئر ڈریسز یا مور کانشیس اباؤٹ دیئر ہیلتھ اسٹینڈرڈز. وہاں پہ اسپورٹی اشیاء جو ہیں وہ زیادہ بکیں گی کیونکہ وہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ یا مختلف جو ٹرینڈز ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف انڈیکیٹرز جو ہے richness in the special segments of country that give rise to certain new items. جیسے مختلف ممالک میں جو فوڈ چینز کھلتی ہیں یا لگزوریس کارز ایک دم سے زیادہ آ جاتی ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیگمنٹ کے پاس، اسپیشل سیگمنٹ کے پاس بائنگ پاور اس کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے لیے ایک مارکیٹ کے اندر وائڈ کریٹ ہو جاتا ہے. پھر تھرڈ لیول آف اسکریننگ ہے جی سیکنڈ کے بعد، جس میں وی ہیو پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز لائک انٹری بیریئرز اور اونرشپ ریسٹرکشنز. مختلف جب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا جی کہ سیکنڈ ہماری جو اسکریننگ ہے دیٹ از آل رائٹ، وی کین گو دیئر، دیر از نو سچ تھنگ دیٹ کین ہولڈ اس ریگارڈنگ دی انٹرسٹ ریٹس یا فائنینشیل جو پیرامیٹرز ہیں ان کی طرف. پھر تیسری ہمارے پاس پولیٹیکل فورسز ہیں یا مختلف بیریئرز ہیں جو لیگل فورسز ہیں. بیریئر سے کیا مراد ہے؟ مختلف ممالک پہ امبارگوز لگ جاتے ہیں، جیسے آپ کیوبا کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، پولیٹیکل امبارگوز ہیں. مختلف اشیاء پہ ممالک پہ پہلے کوٹا آئٹمس تھیں کہ جی ایک سرٹن آئٹم کو ایک سرٹن کوانٹٹی سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے. WTO کا جہاں پہ اور ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے، یہاں پہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو ٹیکسٹائل اورینٹیڈ اور دوسری چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ کوٹا آئٹمس تھے، یعنی آپ ایک مخصوص تعداد میں ایک سال کے اندر کچھ گڈس کو بھیج سکتے تھے، وہ ختم ہو گئی. اسی طرح یہ جو بیریئرز ہٹے، جو بیریئرز مختلف ریپلیس ہوئے، ان سے ہمیں یہ فائدہ ہوا. بٹ اسٹل دیر آر سرٹن ریسٹرکشنز. کچھ ٹیرف بیریئرز ہیں جو آپ کو ٹیکسز کی صورت میں ادا کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ ممالک میں نان ٹیرف بیریئرز ہیں. جیسے جاپان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ جاپان از اے کنٹری ویئر یو ہیو مور نان ٹیرف بیریئرز. ایڈمنسٹریٹو بیریئر بہت زیادہ ہے. اسٹرکچر ایسا ہے کہ جب آپ اپنی نان جیپنیز اشیاء کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو جسٹ ٹو ڈسکریج دا پرسنز ہو آر کمنگ فرام ابراڈ، ان کو اتنے ایڈمنسٹریٹو گولز سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں دے گیو اپ اور دے ڈونٹ اسٹارٹ دیئر بزنس دیئر. اسی طرح کچھ ممالک میں
اونرشپ پہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ 100% کسی چیز کو اون نہیں کر سکتے. آپ کو لوکل جو پارٹنرز ہیں ان کو ایک سبسٹینشیل جو شیئر ہے وہ دینا پڑتا ہے. کچھ ممالک میں تو یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. پہلے تو یہاں تک تھا کہ بعض ممالک میں آپ بالکل 0% اونرشپ پہ رہتے تھے. آلویز یو ہیو ٹو ڈیپینڈ اپون سرٹن پرسنز اینڈ دیر واز نو سیکورٹی فار یور بزنس. اب کچھ حالات ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں اور لوگوں میں جو یہ احساس ہے کہ آپ جب تک کسی کو اونرشپ کی سینس نہیں دیں گے لوگ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو پارشلی اونرشپ یا اونرشپ اینڈ میجورٹی یہ دونوں جو ہیں یہ اب الاؤ ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی میں نے جیسے گزارش کیا کچھ ٹرانزیشن اکانومیز ہیں یا کچھ ایسی اکانومیز ہیں جو کنٹرولڈ اکانومی ہیں, وہاں پہ آپ کے پاس بہت کم ایسے چانسز ملتے ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی آپ کے پاس کیا جو ہے زیادہ کس طرح سے آپ نے اون کس طرح سے کرنا ہے. بہت سارے ملکوں میں ابھی تک ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ اشیاء کو یا کمپنیز کو اون نہیں کر سکتے. تو یہ پہلے دیکھ لیں کہ جی جس ملک میں آپ جا رہے ہیں, جیسے پاکستان میں ہمارے ہاں بالکل اوپن لا ہے, یو کین اون 100%. آپ فار انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اونرشپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بڑی ایک کھلی اجازت حکومت پاکستان نے دی ہوئی ہے. اسی لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو والیوم ہے ہمارے ہاں پچھلے عرصے سے ڈبل ہوا ہے. اب بہت سارے ممالک, امریکہ ہے جیسے یا اور ممالک ہیں سوائے ایک دو انڈسٹری کے جیسے ڈیفینس انڈسٹریز ہیں, وہاں پہ آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ جا کے انویسٹمنٹ کریں اور آپ کمپنی کو 100% اون بھی کر سکتے ہیں. تو دنیا میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی پولیٹیکل یا ٹیرف بیریئر یا کوئی لا اس طرح کا تو نہیں ہے جو اس خاص اشیاء کو جو آپ لے کے جا رہے ہیں. مثلا میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کوئی کیسینوز وغیرہ نہیں بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لا ہی نہیں کرتا کسی کو کہ وہاں پہ ایسی حرکت کرے. اس لیے کوئی انویسٹر یہاں کا رخ نہیں کرے گا. اٹ از اگینسٹ آر ریلیجن, اٹس اگینسٹ آر لا. اسی طرح پاکستان میں جو ڈسٹلری ہے فارنرز کو اس کو لگانے کی اجازت نہیں ملی. ریزن کیا ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ بے شمار اویلیبل ہے, لیکن جب ہمارا ملک, ہمارا کلچر اور ہماری مارکیٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی تو دیر از اے کمپلیٹ ریجیکشن فار دیٹ. سیم بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو ہمارے یوز میں نہیں ہیں, ہمارے کلچر کے خلاف ہیں, ہماری ہیبٹس کے خلاف ہیں. کچھ ممالک میں آپ کو جیسے اسموکنگ ہے, سگریٹ ہے, ان کی ممانعت ہے کہ ان کی انڈسٹری نہیں لگا سکتے. کچھ ممالک میں یو ہیو ٹو ہیو دا کوشڈ اور حلال میٹ آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو ریسٹرکشن ہے کہ آپ فوڈ آئٹم جو بھی یوز کرتے ہیں یو ہیو ٹو یوز دی حلال, اسپیشلی جو اسلامک کنٹریز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آفیشیل بیریئر, پولیٹیکل بیریئرز, نان پولیٹیکل بیریئرز, ایڈمنسٹریٹو بیریئرز, تیسری سٹیج میں آپ نے ان کو بغور دیکھنا ہے. اور نارملی اس جگہ پہ جو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں وچ از ویری فیملیئر فار انٹرنیشنل بزنس, اٹس کالڈ انٹرنیشنل پارٹنرنگ. یعنی آپ ہمیشہ اس موقع پہ ایک لوکل جو پارٹنر ہے اس کو ملا لیتے ہیں ساتھ, تاکہ آپ کو جو انفارمیشن 2 سال میں یا 3 سال کے عرصے میں ملنی ہے وہ فوری طور پہ آپ کو یہ ساری بہم پہنچ جائے کہ اس ملک کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں. اس لیے یہ جو لفظ ہے انٹرنیشنل پارٹنرنگ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جب ہم انٹرنیشنل بزنس میں مارکیٹنگ کی طرف یا کسی وینچر کی طرف چلتے ہیں. پھر ہمارے پاس فورتھ اسکریننگ ہے, دیٹ دا سوشیو کلچرل فیکٹرز لائک لینگویج, کسٹمز, ہیبٹس, ویلیوز ایکسیٹرا. دیکھیں ہر ملک کے ایک اپنے سوشل کلچر ہے, ایک اپنا سوشل اسٹرکچر ہے. ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم بہت برا یہاں سمجھتے ہوں یورپ میں وہ چیز بالکل نارمل چیز ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے یورپ میں جس چیز کو وہ بہت نارمل سمجھتے ہوں یہاں پہ, یا بہت برا سمجھتے ہوں یہاں پہ وہ بڑی عام سی چیز ہو. ہماری اپنی ہیبٹس ہیں, ہمارے اپنے کلچر ہیں, ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں. ہمارے ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ جناب بڑوں کو سلام کرنا ہے, سر پہ دوپٹہ اوڑھنا ہے, یا نماز وقت پہ ادا کرنی ہے, یا ہم نے جو ہے حلال گوشت کھانا ہے, یا ہم نے جو ہے مختلف چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے مذہب نے منع کیا, تو یہ ہمارا پارٹ آف کلچر ہے, ہماری ویلیوز ہیں, اس میں کوئی ہمیں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. ون شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. سیکنڈلی
اسی طرح اگر ہمارا یہ کلچر ہے تو ہر ملک کا ایک اپنا اپنا کلچر ہے اور وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے کلچر کے اندر. امریکنس کا ایک اپنا کلچر ہے, یورپینس کا ایک اپنا کلچر ہے, انڈینس کا ایک اپنا کلچر ہے, چائنیز کا ایک اپنا کلچر ہے, جاپنیز کا ایک اپنا کلچر ہے. تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے بیفور یو انٹر انٹو دا مارکیٹ آف اینی فارن کنٹری کہ وہاں کے کلچر کے لحاظ سے جو نیسیسری ماڈیفیکیشن آپ نے کرنی ہے وہ آپ ضرور کریں, ورنہ آپ یو ول فیس اے فیلیور. بالکل اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو آپ کو ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے. مثلا اگر ہم فیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں مختلف جو گارمنٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وی ہیو ٹو فالو دی ٹرینڈس. ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم کو پاکستانی ڈیزائن اس میں نہیں بناتے, بلکہ ہم وہ ٹرینڈس فالو کرتے ہیں جو ہمیں باہر سے جو ہمارا بائر ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے جی کہ یہ آپ کو چیزیں چاہیے. یا اگر ہمارے کچھ پاکستانیوں نے باہر اپنا بزنس شروع کیا ہے تو ٹوٹلی وہ انہوں نے لوکل مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اشیاء کو ماڈیفائی کیا ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ مے بی ایک انٹرنیشنل فوڈ چین ہے تو اس کا پوری دنیا میں جو ٹیسٹ ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے, اس کا مینیو یونیورسل ہوتا ہے, لیکن 1 2 3 ڈشز وہ ضرور ایسی رکھتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا لوکل کلچر ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو فیملیرٹی کا احساس ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریسزم, آپ کے ویلیوز, آپ کا جو کلچر ہے, آپ کی سوشو اکنامک ویلیوز جو ہے ان کو مد نظر رکھیں جب آپ ایسے مارکیٹ کے اندر انٹر ہوں. اور یہ بڑا ضروری ہے بیکاز سچ تھنگس الٹیمیٹلی اگر ان کی آپ کے پاس انکریکٹ انفارمیشن ہے دے کین کاز اے بگ فیلیور انٹو یور وینچرز. پھر ہمارے پاس جو 5th اسٹیج ہے جی دیٹس کمپیٹیٹو فورس انالیسس. یہ کون کون سی فورسز ہیں ہمارے لیے سارٹ آف کمپٹیشن ہے. کمپیٹیٹو فورس کے اندر آپ کے لوکل کمپیٹیٹر آ سکتے ہیں. فرض کیا آپ ایک مارکیٹنگ کر رہے ہیں گارمنٹس کی امریکہ کے اندر, یو مے ہیو سری لنکا دیئر, یو مے ہیو چائنا دیئر, یو مے ہیو بنگلہ دیش دیئر, یو مے ہیو انڈیا دیئر, یو مے ہیو لوکل پیپل ہو آر ہیونگ انڈسٹریز ان لیٹن امیرکا اور میکسیکو. آپ کو کنفنٹریشن جو ہے وہاں سے بہت ملے گی. اسی طرح اگر آپ اسپورٹس گڈس کی بات کر رہے ہیں یو مے ہیو چائنا ان یور وہاں پہ, یو مے ہیو اسپین دیئر, پورٹگل ٹیکسٹائل میں آپ کی جو بیڈ لیننز ہیں یا دوسری اشیاء ہیں اس میں, یا ٹاول ہے اس میں پورٹگل جو ہے اٹس پلئنگ وائٹل رول کمنگ ان اے بگ وے. مارکیٹ کو اس نے خاصی جو ہے ڈیلیوٹ کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو کمپیٹیٹر فورس ہیں they are also that certain governments in order to protect their local businessmen ان کو سبسڈیز دی جاتی ہیں یا ان کو کوئی خاص پروٹیکشنز دی جاتی ہیں. اینٹی ڈمپنگ رول ہیں مختلف ممالک میں جو آپ کو these forces they could be the physical things like your competitor, actual competitor in the market, but they could also one of the laws جیسے مختلف ڈمپنگ لاز ہیں مختلف ممالک میں اپنی اشیاء کو بچانے کے لیے مختلف اشیاء پہ ڈیوٹیز کو بڑھا دیا جاتا ہے. امریکہ میں ایک مثال ہے کہ 4 کروڑ پینسلیں بچوں کے لیے بنتی تھیں. جب چائنا سے چیز آنی شروع ہوئی تو تقریباً کی جو سیل تھی وہ آدھی رہ گئی. تو چائنیز پینسلز کے اوپر, لیڈ پینسلز جو بچے استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر امریکہ نے 70% جو ڈیوٹی ہے وہ امپوز کر دی تاکہ ان کی جو لوکل پینسل ہے اس کی مارکیٹ بچ جائے. یہ بھی ایک طرح سے ایک کمپٹیشن ہے جو آپ کو لا کے لیول کے اوپر امپوزیشن آف لا ان ٹرم آف ٹریڈ بیریئرز آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. دو وی ڈو ہیو ایلیمینیشن آف ٹریڈ بیریئرز اینڈ ادر سچ تھنگس ود دی WTO, بٹ اسٹل اٹس اے پروسیس وچ گوئنگ آن. اس کی جو کمپلیشن ہے 100% کمپلیشن وہ نہیں ہوئی. اٹس اے پروگریسو تھنگ وچ از will be completed in the coming things with few exceptions. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کون کون سی کمپیٹیٹر فورسز ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے we may need some sort of reversal. جیسے ہم اگر ایک کنٹری میں جاتے ہیں تو we should keep in mind that lot of countries are also trying to be there who have a better economy of scale than us. اکانومی آف اسکیل کیا ہے کہ ان کی جو نمبر آف گڈس بنتی ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. جہاں پہ آپ کی نمبر آف گڈس جیسے چائنا ہے, وائی دے ہیو اے لیسر کاسٹ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیو ٹو دی اکانومی آف اسکیل. آپ ایک چیز کو 10 لاکھ کی تعداد میں بنائیں گے اس کا اور ریٹ ہوگا.
آپ اس کو 10 کروڑ کی تعداد میں بنائیں گے اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ریٹ ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مارکیٹ میں کہیں آپ کسی ایسے کمپیٹیٹر سے تو نہیں آپ کا سامنا ہونے والا جس کو یہ ایج حاصل ہو اکانومی آف اسکیل کا, یا جس کو یہ ایج حاصل ہو ایک جغرافیکل لوکیشن کا. ظاہر ہے ایک ملک اگر اسی ملک کے ساتھ ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ واقع ہے, اس کے لیے فریٹ یعنی کرایہ جو ہے اس سے میجر فیکٹر کہ اس میں سے اس کو بہت کمی رعایت مل جائے گی. بالکل اسی طرح کہ جیسے اگر ہم نے ایک چیز کو ایران میں بھیجنا ہے یا انڈیا میں بھیجنا ہے تو ہمارے لیے بہت چیپ ہے کہ وی جسٹ گو ٹو واگا اینڈ اٹس جسٹ فیو مائلس فرام لاہور. لیکن وہی چیز آپ نے اگر امریکہ میں بھیجنی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے کرایہ چاہیے اور بہت زیادہ آپ کو اس کے لیے کرایہ خرچ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے آپ نے یہ بھی ذہن میں دیکھنا ہے کہ اس کو ایجز کیا کیا حاصل ہے, ایڈوانٹیجز کیا کیا حاصل ہے آپ کے اگینسٹ, اور ٹرائی ٹو ہیو ناٹ اے روزی پکچر, ٹرائی ٹو ہیو دا ورسٹ پکچر, تاکہ آپ اسی لحاظ سے پریپیئر ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جائیں. تو both physical competitors in the shape of physical persons or physical companies and competitors in the shape of different laws, ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے before entering into the international market کسی اور ملک کے اندر. پھر ہمارے پاس جو فائنل سٹیج آف اسکریننگ ہے, ملٹی نیشنل انٹرپرائزز visit the site and companies to witness the business situation and prospects. ہم نے جو ابھی تک باتیں کی اس میں ہم نے ساری انفارمیشن جو تھی, آف کورس وی مے ہیو پرائمری ریسورسز فار دیٹ اور سیکنڈری ریسورسز فار سچ انفارمیشن, اور اس کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک فائنلی ڈیسیژن بنا لیا کہ جناب ٹھیک ہے, دس مارکیٹ از ویری گڈ اینڈ وی آر گوئنگ ڈیفینیٹلی ٹو اسٹارٹ آر مارکیٹنگ کمپین ان دس کنٹری ان اے نیو وے, اور ہم اپنی اشیاء کو یہاں پہ بیچیں گے. Maybe that is in the form of export, maybe that is in the form of being present there as a multinational enterprise, or maybe having a licensing or franchising agreement from somebody and having your presence there. یہ ساری صورتیں جو موڈز ہیں ان کی صورت میں آپ یا وہاں پہ اپنی پریزنس کو جب سرٹن بنا لیتے ہیں تو ایک چیز پھر رہ جاتی ہے that you have to personally witness the thing. جب تک آپ موقع پہ جا کے خود چیزوں کو ایگزامن نہیں کریں گے اور وہ انفارمیشن جو آپ کو 4 سٹیجز میں ملی ہے اسکریننگ کی اس کو ویریفائی نہیں کریں گے, پریکٹس جو ہے دیٹ از یوز لیس. آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے وہ بڑی ایک انکریکٹ ہو جائے گی جب تک اس کو پرسنلی آپ وٹنس نہیں کریں گے. فرض کیا اگر آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ اس ملک میں کارپیٹ کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ٹیرف بیریئرز کم ہیں, کمپٹیشن کم ہے, جو لوگ آ رہے ہیں دے آر ہیونگ more costly rates than Pakistani carpets, and Pakistani carpets having more fineness there, and it's a lucrative market, then just don't believe on the words. Be there as a multinational enterprise, be there as a trial. maybe آپ ایک چھوٹا سا شو وہاں پہ کریں, maybe ایک small exhibition کریں جہاں پہ آپ تھوڑا سا ایڈورٹیزمنٹ کر کے, ایک جیسے ہم لوکل ٹرائل مارکیٹنگ کرتے ہیں ایک مائکرو لیول پہ, وہاں پہ بھی ہم ایک مائکرو لیول پہ ٹرائل مارکیٹنگ کریں, خود جا کے اشیاء کو دیکھیں, لوگوں سے ملیں, جو کلچرل یا بیریئر ہیں یا سوشو اکنامک ہمیں فورسز نظر آتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, یا ہمیں اس میں جو آن بوتھ سائڈس تھنگس وچ آر فیسیلیٹیٹنگ اس, تھنگس وچ آر مے بی اسپیڈ بریکرز ٹو آن آور روز ٹو سکسیس, ہم دونوں کو سائملٹینیسلی جا کے خود وٹنس کریں اور دیکھیں کیا واقعی ان کی پریزنس وہاں پہ ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ جب ہم یہاں پہ جس طرح سے ٹرائل مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ ایک اشیاء کو ہم نے کسی چیز کو بنایا اور ہم نے اس کے 200-400 پیس بنائے اور بیچ کے دیکھا کہ کیا واقعی اس میں اتنی جان ہے کہ یہ بکے گی, تو آپ تھوڑا سا اگر ہم پین لے کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ شوز کر لیں اور یہ تھوڑا سا ایک ٹرائل سیلز کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو انکیش کر لیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے ڈیزاسٹر سے بچ جائے ایک ٹرائل مارکیٹ کے نتیجے میں جو کہ ہمیں 5 سال یا 4 سال کے بعد فیس کرنا پڑے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ان چیزوں سے آپ کو ایک ڈائریکٹلی جو ان پٹ ہے اس کو آپ وٹنس کر لیں گے وہاں پہ جا کے, اور آپ کو جو فرام ہارسز ماؤتھ آپ خود
ان اشیاء کو دیکھیں گے، خود ان اشیاء کو جانچیں گے، اور پھر یہ بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ اس رزلٹ پہ پہنچ سکیں کہ جی اس انٹرنیشنل مارکیٹ میں میری پریزنس جو ہے وہ ضروری ہے، اور میں یہاں پہ بلا کسی خوف و خطرے یا کسی اکنامک یا سوشو اکنامک یا اور فیکٹر کے بغیر یہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں. تو اس لیے ٹو وٹنس اٹ it's not a single way traffic, it's a two way traffic. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ آپ جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں to physically examine them, اور جو آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹس کو، آپ کی ان چیزوں کو جو کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، فزیکلی اپنی پریزنس کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پھر آگے چیپٹر ہے دیٹ از دی پروڈکٹ اسٹریٹجیز، اسپیشلی ڈیزائنڈ اسٹریٹجیز فار براڈ لیول آف ماڈیفیکیشن، economics and modification, cultural modification demanded by local laws, obsolescence related modifications. یہ سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں اٹ سیلف، یعنی سنگلی میں نے ان کو پڑھ دیا، لیکن یہ کلیکٹیولی انڈیویجولی سارے کے سارے الیبریشن ان کو ریکوائرڈ ہے. ان کو ہم الیبریٹ کریں گے باری باری کہ کس طرح سے ہم جو ایک لوکل اسٹریٹجی مارکیٹ میں بناتے ہیں کمپٹیشن کی، یوزنگ پرائس ایز اے پرائس ڈسکاؤنٹ ایز اے ٹول، پرائسنگ اسٹریٹجی ہم کیا رکھتے ہیں، ہم لانگ رن جو ہے اس کا کس طرح سے پروموشن کو کس طرح سے کرتے ہیں، ہم نے کون سی چیز کے اوپر زیادہ ایمفسس کرنا ہے. Is it so that we have to have more emphasis on promotion, more emphasis on pricing discounts, or we have to give more emphasis on services, after sales service اور customer services. ہر ملک میں اپنی اپنی پرسیپشن ہے چیزوں کو دیکھنے کی. امریکہ میں maybe they are more conscious about after sales service than the price itself. اگر دو چیزیں ہیں اور اس میں پرائس میں تھوڑا فرق ہے، they will go for maybe a high price but with a company which has very sure structure for the after sales service. اسی طرح پاکستان میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ بک کر دیتے ہیں کہ how much warranty period we have for the items which are coming from abroad، کہ اگر وہ چیز کچھ عرصے میں خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی ریپلیسمنٹ کی جو ہے وہ کیا گارنٹی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں جس میں پرائسنگ ہے، آپ کی آفٹر سیل سروس ہے، آپ کی پیکیجنگ ہے، آپ کی مختلف جو ڈسپلے ہے، سوئچنگ کاسٹ ہے. سوئچنگ کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ جو شیلف کے اوپر لوگوں کی چیزیں ہیں جب آپ نے ان کو ہٹانا ہے وہاں سے اور اپنی چیزوں کو ڈسپلے کرنا ہے تو اٹ ڈز کاسٹ سرٹن منی ان بگ اسٹورس ان انٹرنیشنل مارکیٹ، تو آپ کو وہ سوئچنگ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے امریکہ میں ایک چیز اگر پاکستان آتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈسپلے کیا جائے تو جو لوکل اسٹور ہوگا وہ کہے گا جی آئی آلریڈی ہیو سرٹن تھنگس ڈسپلینگ آن مائی شیلف، ہاؤ کین آئی ریپلیس دیٹ؟ تو کمپنی ہیز ٹو بیئر سرٹن سوئچنگ کاسٹ فار گیٹنگ دوز تھنگس ڈسپلیڈ آن دی شیلفز آف دا کمپنی ویئر پیپل کین لک ایٹ دیم. تو اس کے لیے بھی سرٹن کاسٹ ہے. یہ ساری اسٹریٹجیز انشاءاللہ مارکیٹنگ کی جو ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پھر فائنلی یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز لوکل بٹوین لوکل اینڈ ڈومیسٹک مارکیٹس وہ کیا ہیں. لیکن آپ نے اس لیکچر سے یہ اندازہ ضرور لگایا ہوگا کہ مور اور لیس اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آف کورس جہاں تک ڈیموگرافکس کا تعلق ہے، یا جہاں تک سوشو اکنامک فیکٹرز کا ریلیشن ہے، یا جہاں تک ہمیں یہ ہے کہ جی مختلف کلچرل بیریئرز ہیں یا ٹیرف بیریئرز ہیں، نان ٹیرف بیریئرز ہیں، لا ہے، مختلف پولیٹیکل اس کے آسپیکٹس ہیں. یس انٹرنیشنلی یہ تو ساری چیزیں پارٹ آف دی گیم ہے، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہے، چاہے وہ فرنچائزنگ ہے، چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یہ تو آپ کے پارٹ آف سسٹم ہے جن کو ہم پہلے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں. امید ہے اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر آپ کے لیے باعث منفعت ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے اگلے لیکچر میں آپ سے گوش گزار کر دوں گا. اس سلسلے میں کوئی ڈیفیکلٹی، آپ کا کوئی پرابلم ہو، بلا تعامل ہمیں لکھیے گا. ہم پہلی فرصت میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا، خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرے. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.